بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بلاغت کے 3 باب ہوتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں جو بھی کتاب ہے، چاہے دروس البلاغہ ہے، چاہے تلخیص المفتاح ہے، چاہے کوئی اور بلاغت کی کتاب ہے، ہمارے سلیبس کے اندر غالباً 4 کتابیں شامل ہیں۔ پہلی دروس البلاغہ ہے، نمبر 2 پہ تلخیص المفتاح، اور نمبر 3 پہ علامہ سعد الطاف علی کی ہے مختصر المعانی، اور ایک چوتھی کتاب ہے البلاغۃ الواضحہ۔ تو بلاغت کی جو بھی کتاب ہے اس کے اندر یہ باب لازمی شامل ہے۔ 3 باب آتے ہیں بلاغت کے اندر۔ نمبر 1 علم المعانی، جس میں علم معنی کے 8 ابواب سے بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 2 علم بیان، یہ جو ہم نے آج شروع کر رہے ہیں۔ علم بیان کے اندر 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں: تشبیہ، مجاز اور کنایہ۔ تشبیہ، مجاز اور کنایہ، یہ 3 باب ہیں علم بیان کے۔ آج ہم نے سارا تشبیہ پڑھنا ہے، اور تشبیہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کے اندر تشبیہات کی بھرمار ہے۔ بغیر تشبیہات کے ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کا سمجھنا سمجھانا یہ تشبیہات پہ موقوف ہے۔ بند کر دیا۔ تو تشبیہات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے ہم اجمالی طور پر پڑھتے ہیں کہ جو اس کے 3 باب ہیں علم بیان کے۔ پہلا جو ہے تشبیہ، الحاق امر بامر فی وصف باداء لغرض۔ اس میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ الحاق امر بامر، ایک کام کو دوسرے کام سے ملانا، فی وصف، اور جو ملانا ہے کسی وصف میں ملانا ہے، یہ پہلی بات۔ باداء، یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات ہے ایک کام کو دوسرے کام سے ملانا۔ نمبر 2 کسی وصف میں ملانا، باداء، کسی حرف کے ساتھ ملانا۔ اداد حرف کو کہتے ہیں، لغرض، اور کسی غرض کے لیے۔ غرض بھی ہو، حرف کوئی حرف بھی پایا جائے، وصف بھی پایا جائے، اور ایک نمبر کو دوسرے مس سے ملایا جائے، 4 چیزیں پائی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ تشبیہ۔ ابھی ہم ان 4 چیزوں پہ پھر بات کرتے ہیں، یہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ اجمالی طور پر سمجھ لیا کہ تشبیہ کہتے ہیں کہ ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ ملانا کسی غرض سے، کسی فائدے کے لیے، اور حرف اداد کے ذریعے۔ مجاز واللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ، کسی علاقے کی وجہ سے کسی لفظ مستعمل کو اس معنی کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہو۔ اگر لفظ اپنے معنی موضوع له میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہیں گے، اور اگر لفظ اپنے معنی غیر موضوع له میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہیں گے۔ لیکن اس میں حقیقت اگر اس میں کوئی علاقہ پایا جائے، علاقے کل 32 یا 36 بنتے ہیں، یہ ہم علاقوں کی بات پھر بعد میں پڑھیں گے کہ علاقہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ پھر مجاز کی 2 بڑی قسمیں ہیں، استعارہ اور مجاز مرسل۔ اگر مشابہت کا علاقہ ہے تو اس کو استعارہ کہیں گے، اگر مشابہت کا علاقہ نہیں تو اس کو مجاز مرسل کہیں گے۔ علم بیان کی تیسری قسم ہے کنایہ۔ کنایہ یہ ہے کہ ارید بہ لازم معنی ہو، کہ جس کا لازم معنی کا ارادہ کیا جائے، جس کے لازم معنی کا ارادہ کیا جائے، یعنی اس معنی کا ارادہ کرنا ہے جو اس چیز کو لازم ہے، اس کا اپنا معنی نہیں ہے لیکن اس معنی کو آگے کوئی چیز لازم ہے۔ تو یہ 3 چیزیں علم بیان کے اندر تشبیہ ہے، مجاز ہے اور کنایہ ہے۔ اب ہم تشبیہ کے اندر 3 باتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں، نمبر 2 اقسام تشبیہ کتنی ہیں، اور نمبر 4 اغراض تشبیہ کیا ہیں، کہ تشبیہ کے رکن کتنے ہیں، تشبیہ کی قسمیں کتنی ہیں، اور نمبر 3 تشبیہ کی غرض کیا ہے۔ آخر یہ مشبہ مشبہ بھی لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو ہمارا اس تشبیہ کے ساتھ کیا مقصد ہوتا ہے۔ اب پہلی چیز آگے ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں ارکان تشبیہ؟ 4۔ مشبہ، مشبہ بھی، مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور اس کے بعد ہے حرف تشبیہ، جس حرف کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور ایک ہے وجہ تشبیہ، کہ جو تشبیہ کا سبب اور وجہ بنتی ہے۔
یہ چار چیزیں ہیں، مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور ایک ہے حرف تشبیہ اور ایک ہے وجہ تشبیہ۔ تشبیہ کے ارکان کتنے ہوئے؟ چار۔ دورائے کون سا؟ مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ۔ یہ چار چیزیں میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ جتنی یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھی ہے نا، یہ سب کے اندر آپ یہ چار چیزیں تلاش کرنی تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر یہ چار چیزیں سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھنے کے آگے کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ اب ایک مثال میں دیکھیے، العلم کالنور فی الہدایت، علم نور کی طرح ہے، فی الہدایت رہنمائی میں، ہدایت دینے میں، ہدایت دینے میں علم نور کی طرح ہے، راہ دکھانے میں۔ تو جیسے روشنی ہمیں راہ دکھاتی ہے ایسے علم بھی ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ اب اس میں علم کو تشبیہ دی گئی ہے نور کے ساتھ، علم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ نور کے ساتھ یا روشنی کے ساتھ ہے۔ تو کس کو تشبیہ دی گئی؟ علم کو۔ علم کیا بنے گا؟ مشبہ، اور نور کیا بنے گا؟ مشبہ بہی، کیونکہ نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، اور حرف تشبیہ کون سا ہے؟ کاف، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ احمد بہادری میں شیر کی طرح ہے، احمد بہادری میں شیر کی طرح ہے۔ اب میں نے کس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ احمد کو شیر کے ساتھ۔ احمد کیا ہے؟ مشبہ، اور شیر مشبہ بہی ہے، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بہادری، اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح، کی طرح۔ میں کہتا ہوں کہ شکیل پڑھائی میں سکلین کی طرح ہے، شکیل پڑھائی میں۔ اب کس کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شکیل کو سکلین سے۔ شکیل کیا ہے؟ اور سکلین مشبہ بہی، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ پڑھائی، اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جب کھلوتے تھک جائے گا تو کچھ پیچھے رکھ جائے گا۔ تو یہ چار آپ کو پتہ چل گیا کہ چار جو ہے ارکان تشبیہ ہے۔ اب پھر آگے ارکان تشبیہ کے لحاظ سے اس کی پھر قسمیں آ جاتی ہیں، تین قسمیں ہیں۔ طرفان حصیاں، طرفان سے مراد ہوتا ہے مشبہ اور مشبہ بہی۔ اس کی تشبیہ کی دو طرفیں ہیں، ایک ہے مشبہ اور ایک ہے مشبہ بہی۔ یہ طرفان سے مراد کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہی، کہ یہ دونوں جو ہے مشبہ اور مشبہ بہی دونوں حصی ہوں گے۔ حصی کا مطلب ہے جس کو ہم چھو سکے، پکڑ سکے، جس کو محسوس کر سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حصی۔ جس کو ہم اپنے ہاتھ میں پکڑ سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ حصی۔ کہ دونوں طرفیں حصی ہوگی، دونوں طرفوں سے کیا مراد ہے؟ مشبہ بھی اور مشبہ بھی، دونوں کیا ہوں گے؟ حصی۔ مشبہ کو بھی ہم پکڑ سکتے ہیں ہاتھ سے، اور مشبہ بھی کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے الورق کل حریر، ورقہ ریشم کی طرح ہے، فی نعومت نرم و ملائم ہونے میں۔ پیج ورقہ، کتاب کا جو ورق ہے یہ ریشم کی طرح ہے، نرم و ملائم ہونے میں۔ مشبہ کیا ہے؟ الورق، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ حریر۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ کاف، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ نعومت، نرم و ملائم ہونا۔ اب ورق مشبہ ہے اور حریر مشبہ بھی، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ حصی۔ ہم ورق کو بھی ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اور ریشم کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں، دونوں عقلی ہوں، یعنی کہ ہم ان کو ہاتھ سے نہیں پکڑتے لیکن ہمارے عقل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر ان کا تصور ہے۔ جیسے الجہل کالموت، جہالت موت کی طرح ہے، جہالت موت کی طرح ہے۔ جہل، جہالت یہ پکڑنے والی چیز نہیں ہے، جہالت پکڑنے والی چیز نہیں ہے، کی طرح ہے۔ اب موت بھی ہاتھ میں پکڑنے والی چیز نہیں، موت کا وجود بھی ہے اور جہالت کا بھی وجود ہے، ان دونوں کا وجود ہے، لیکن یہ دونوں پکڑنے والی چیز نہیں ہے، نہ خریدنے والی چیز ہے کہ ہم بازار سے جا کے جہالت یا موت کو خرید سکیں یا بیچ سکیں۔ تو یہ جہالت اور موت دونوں طرفان، جہالت موت کی طرح ہے، جہالت کو تشبیہ دی گئی ہے موت سے۔ تو مشبہ کیا ہے؟ جہالت، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ تو دونوں جو ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ عقلی ہیں۔ نمبر 3، دونوں مختلف ہوں گی، ان میں ایک مشبہ ہوگی اور دوسرے، ایک حصی ہوگی اور دوسری عقلی ہوگی۔
چاہے مشبہ حصی ہو جائے چاہے مشبہ بھی حصی ہو جائے، ایک حصی میں دوسرے کی، جیسے کھولو کو حکال کی طرح، اس کے حالات خوشبو کی طرح ہیں، اس کے حالات کیسے ہیں؟ خوشبو کی طرح ہیں۔ اب خوشبو یہ حصی ہے یا عقلی ہے؟ حصی ہے، اور اس کے حالات عقلی ہے۔ تو اس کا کردار بھی، کردار کو ہم اس سے نا یہ سامنے والی چیز ہے، محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، خوشبو پھڑ سکتے ہیں، اچھا خوشبو تو سوننے والی چیز ہے نا، محسوس کرتے ہیں۔ ہاں جی، کردار کا بیٹا یہ کردار جو ہے نا، یہاں پہ یہ حصی ہے اور ادھر جو ہے یہ عقلی ہے۔ بیٹا کردار آپ کسی کی مدد کرتے تو مدد کرتے نظر آتے ہیں نا، محسوس کر سکتے ہیں یہ مدد ہو رہی ہے۔ آگے ادات تشبیہ، نہیں دل مطمئن ہے تم کوئی کر لو اپنا برے دے دیں۔ ادات تشبیہ، حرف تشبیہ کتنے ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے کاف اور ایک ہے کننا، ایک ہے کاف اور ایک کننا۔ ان ساری مثالوں میں کاف العلم کالنور، الورق کالحریر، الجہل کالموت، خلق کالعطر، ان ساری مثالوں میں حرف تشبیہ ایک ہی آ رہا ہے کاف، لیکن دو استعمال ہوتے ہیں، زیادہ دو استعمال، اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن مشہور دو ہی، ایک کاف ہے اور ایک کاننا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب کاف آئے گا تو وہ مشبہ بھی کے ساتھ آئے گا، یہ پکی نشانی، جس کے اوپر کاف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مشبہ بھی۔ الوارق کالحریر، یہ اس کے مشبہ بھی ہونے کے لیے یہ کافی اس کے ساتھ کیا گیا ہے کاف۔ اگر ہم نے فوری طور پر پہچانا ہے کہ مشبہ کیا ہے اور مشبہ بھی کیا ہے تو ہم کاف کو دیکھیے، کاف جس کے ساتھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو یہ کاف مشبہ بھی کے ساتھ ہے، جیسے یہ ساری مثالیں آ گئی۔ اور کاننا یہ مشبہ کے ساتھ ہوگا، کاننا کس کے ساتھ ہوگا؟ مشبہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ فرق ہے کہ کاف حرف مشبہ بھی کے ساتھ آتا ہے اور کاننا مشبہ کے ساتھ۔ جیسے کان سریا، جیسے کہ سریا، راحت ہتھیلی ہے، سریا ایک ستارے کو کہتے ہیں، اس سریا ستارہ میری تھیلی کی طرح ہے، تاشبر الدجا، جس کے ساتھ ہم اس کو ناپ سکتے ہیں۔ اب سریا کو یہ مشبہ ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے راحت ہتھیلی کے ساتھ۔ تو یہ جو کان سریا راحت، یہ اگر مشکل لگتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کاننا کا اسد، گویا کہ تو شیر ہے۔ جب یہ ذرا آسان مثال لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے، ہوگا مشبہ۔ احمد کو تشبیہ دی جا رہی ہے شیر کے ساتھ، تو یہ بتانا چاہ رہے کہ جو کاننا ہے یہ ہمیشہ کس کے ساتھ رہے گا؟ مشبہ۔ کاننا کے ساتھ جو ہوگا وہ مشبہ ہوگا اور کاف کے ساتھ جو ہوگا وہ مشبہ بھی ہوگا۔ اچھا، پھر جو کاننا آتا ہے نا، یہ ظاہر ہمیں پتہ ہی ہے حرف مشبہ بالفعل ہے۔ کاننا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، اور حرف مشبہ بالفعل کس پہ دال ہوتا ہے؟ مبتدا خبر پر۔ جو اس کی خبر ہے کاننا کی خبر، یا تو اس میں جامد ہوگی اور یا پھر اس میں مشتق ہوگی۔ اگر کاننا داخل کرنا کی خبر جامد ہو تو یہ تشبیہ کا فائدہ دے گی، جیسے کاننا احمد اسد، اسد حرف اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے، تو گویا اب یہ جو اس کی خبر ہے یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے تشبیہ کا، کہ ہم احمد کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کاننا کی خبر مشتق ہو تو شک کا فائدہ دے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کاننا احمد عالم، اب عالم اس میں مشتق ہے، ہم نے اس میں مشتق کے ساتھ اس میں پڑھیے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں اعلی، اس میں ضرور پڑھیے نا ساتھ اس میں۔ تو یہ عالم اس میں مشتق کیا ہے؟ اس میں فاعل آ گیا، کان احمد عالم۔ اب یہ جو عالم اس کاننا کی خبر ہے نا، یہاں یہ گویا کہ احمد عالم ہی ہے، بلکہ یہاں پہ گویا کہ احمد پتہ نہیں عالم ہے یا عالم نہیں ہے، اس کے عالم ہونے میں شک ہے۔ اگر کاننا کی خبر اس میں جامد ہوگی تو یہ تشبیہ کا فائدہ دے گی، اور اگر کاننا کی خبر اس میں جامد نہیں ہوگی، اس میں مشتق ہوگی، تو وہ کس کا فائدہ دے گی؟ شک کا معنی دے گی۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ صرف مشبہ اور مشبہ بھی آتے ہیں، حرف تشبیہ کو بھی حذف کر دیتے ہیں اور وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر دیتے ہیں، اور جب صرف مشبہ اور مشبہ بھی ہوں، حرف تشبیہ بھی نہ ہو، وجہ تشبیہ بھی نہ ہو، اس کو تشبیہ بلی کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں تشبیہ بلیغ. جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو بنایا لباس. اب اللہ نے رات کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ لباس کے ساتھ. تو یہاں پہ اصل میں تھا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ کاللباس، ہم نے رات کو لباس کی طرح بنایا. جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے ایسے رات کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے. تو یہاں پہ حرف تشبیہ بھی حذف ہے اور وجہ تشبیہ بھی حذف ہے. تو اللیل مشبہ ہے، لباس مشبہ بہی ہے. تو جب صرف مشبہ اور مشبہ بہی ہو، حرف تشبیہ بھی نہ ہو اور وجہ تشبیہ بھی نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ بلیغ. کلیئر ہو گیا؟ حسین پانی لے کے جائے. ہاں جی ساتھ. اب پھر ہم ارکان تشبیہ کو سمجھ لیں. تشبیہ کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 ارکان تشبیہ، نمبر 2 اقسام تشبیہ اور نمبر 3 اغراض تشبیہ. ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ. مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کی 3 قسم بنتی ہیں. یا تو دونوں حصی ہوں گے، یا دونوں، یا ایک عقلی اور دوسرا حصی ہوگا. حرف تشبیہ کتنے ہیں؟ 2. کون کون سا؟ کاف اور کنہ. ان میں ایک فرق ہے. کاف ہمیشہ کس پہ آئے گا؟ مشبہ بھی. اور کنہ کس پہ آئے گا؟ یعنی کاف کے ساتھ ہمیشہ مشبہ بھی ہوگا اور کنہ کے ساتھ ہمیشہ مشبہ ہوگا. اور جو کنہ کی خبر ہے یا تو وہ جامد ہوگی یا وہ مشتق ہوگی. اگر جامد ہے تو کس کا فائدہ دے گی؟ تشبیہ کا. اور اگر وہ مشتق ہو تو وہ کس کا فائدہ دے گی؟ شک کا. اگر صرف مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہو، وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر دیا جائے اور حرف تشبیہ کو بھی حذف کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ بلیغ. اب میرا خیال ہے آپ کو یہ پورشن اس کا سمجھ آ گیا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے تو ہم اب آ جاتے ہیں اقسام تشبیہ. تشبیہ کی اقسام. اب تشبیہ کی 3 طرح سے تقسیم کی گئی ہے. ایک ہے طرفین کے اعتبار سے تقسیم، ایک ہے وجہ شبہ کے اعتبار سے تقسیم، اور ایک ہے ادات کے یعنی کہ حرف کے اعتبار سے تقسیم. طرفین کسے کہتے ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہی. مشبہ اور مشبہ بہی کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین. طرفین کے اعتبار سے تقسیم، وجہ شبہ اس کے اعتبار سے تقسیم، اور اس کے بعد ادات یعنی حروف کے حرف تشبیہ کے اعتبار سے تقسیم. اب آجی طرفین کے اعتبار سے تقسیم. اس میں پہلا ہے کہ مفرد کی مفرد سے تشبیہ، یعنی مشبہ بھی مفرد اور مشبہ بھی مفرد، دونوں کیا ہوں گے؟ مفرد. مرکب کی مرکب سے تشبیہ، مشبہ بھی مرکب ہوگا اور پھر مفرد کی مرکب سے تشبیہ کہ مشبہ مفرد ہو کر مشبہ بھی مرکب ہوگا، یا مرکب کی مفرد سے تشبیہ کہ مرکب مشبہ مرکب ہوگا اور مشبہ بھی مفرد ہوگا. نمبر 5 ملفوف. ملفوف کہتے ہیں کہ پہلے 2 مشبہ لائیں گے اور اس کے بعد 2 مشبہ بھی. پہلے 2 مشبہ اکٹھے اور 2 مشبہ بھی بعد میں اکٹھے. اور شبیہ مفروق کہ پہلے ایک مشبہ پھر مشبہ بھی، اسی لائن کے اندر پھر ایک مشبہ پھر ایک مشبہ بھی. اور ایک ہے تشبیہ تسویہ کہ مشبہ تو زیادہ ہیں لیکن مشبہ بھی ایک ہے. اور تشبیہ جمع کہ اس میں مشبہ بھی تو زیادہ ہیں لیکن مشبہ ایک ہے. یہ آپ کو سادہ سمجھ آ گئی. طرفین کے اعتبار سے طرفین کا مطلب سمجھ آ گیا کہ مشبہ اور مشبہ بھی، کہ مشبہ اور مشبہ بھی یا دونوں مفرد ہوں گے یا دونوں مرکب ہوں گے، یا ایک مفرد اور دوسرا مرکب، یا ایک پہلا مرکب اور دوسرا مفرد، یا وہ دونوں ملفوف ہوں گے یا دونوں مفروق ہوں گے، یا تشبیہ تسویہ ہوگی یا تشبیہ جمع ہوگی. اب مفرد کی مفرد سے مثالیں سمجھتے ہیں. ھذا الشیء کالمسک فی الرائحۃ. ھذا الشیء یہ مشبہ ہے یا مشبہ بھی؟ اسرار کیوں پتہ لگا مشبہ ہے؟ کاف حرف جو کاف حرف تشبیہ ہے نا، یہ جس پہ آتا ہے وہ مشبہ یہی ہوتا ہے. سمجھ لگی پتہ ہے؟ تو یہ کل مسک یہ مشبہ بھی ہے. یہ شے خوشبو کی طرح ہے، اس شے کو خوشبو سے تشبیہ دی گئی تو یہ شے بھی مفرد ہے اور خوشبو بھی، تو لہذا یہ مشبہ بھی مفرد کی مفرد سے
تشبیہ. اچھا اب جو مرکب کی مرکب سے تشبیہ. اچھا کأنہ مسار نکی، مسار کہتے ہیں گرد و غبار کو. مسار کس کو کہتے ہیں؟ انا کی گھوڑوں کے، جو گھوڑوں کے پاؤں کا گرد و غبار ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کان نہ آ گیا، مشبہ کون سا ہوگا؟ ہاں مسار نکی. یہ جو مسار نکی ہے نا یہ بیٹا یہ مشبہ ہے، کیونکہ کانا کے ساتھ ہے. گویا کہ گھوڑوں کے پاؤں کا جو گرد و غبار ہے فوق رؤسنا ہمارے سروں پر تھا. وَأَسْيَافُنَا لَيْلًا اور ہماری راتیں، ہماری تلواریں یوں تھی کہ رات کے اندر تہاوی کوا کے روح گویا کہ وہ ستارے گرا رہی تھی. اب سمجھے اس شعر کو. جب شاعر کہتا ہے کہ جب بڑی زور کی جنگ ہو رہی تھی نا تو زور کی جنگ میں گھوڑوں کے پاؤں سے گرد و غبار اٹھا تھا. اب اس گرد و غبار کے اندر جب ہماری تلوار چلتی تھی نا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اندھیری رات میں ستارے گرتے ہوں. تو جیسے اندھیری رات میں ستارے گرتے ہیں تو چمکتے نظر آتے ہیں اور کبھی غائب ہوتے ہیں، ایسے ہی گھوڑے کو جو پاؤں کی گرد و غبار تھی اس گرد و غبار میں جو ہماری تلواریں چل رہی تھی نا وہ اس کی مثل تھی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی تشبیہات، کس کے ساتھ تشبیہ آ گئی. اس نے تشبیہ دی گرد و غبار کو رات کے اندھیرے سے. جو گھوڑے کے پاؤں کا گرد و غبار ہے اس کو کس کو تشبیہ، کس سے تشبیہ دی؟ رات کے اندھیروں سے. اور پھر اپنی تلواروں کو کس سے تشبیہ دی؟ ستاروں کے گرنے کے ساتھ. تو مرکب ایک سے زیادہ تشبیہات آ گئی نا. یہ کاننا مسار نہ کی یہ پہلا مشبہ ہے اور لیل یہ مشبہ ہے. سوری یہ پہلا مشبہ ہے اور سیاہنا دوسرا مشبہ ہے کہ گرد و غبار کی تشبیہ رات کے ساتھ ہے اور سیاہنا کی تشبیہ ستاروں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں بیٹا اس میں یہ ہے کہ یہ مشبہ بھی اس میں دو ہے اور مشبہ بھی دو ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کی مرکب سے تشبیہ. ایک جملے کے اندر ایک سے زیادہ مشبہ آگے اور دوسرے جملے کے اندر ایک سے زیادہ مشبہ بھی آگے. آگے ہے مفرد کی مرکب سے تشبیہ. اچھا الشقیق بے حیاتی ہی. شقیق یہ شقیق اطلاق کئی چیزوں پہ ہوتا ہے لیکن اصل اس کا معنی ہوتا ہے سگا بھائی، لیکن جو بڑی چیز اپنی ذاتی ہونا اس کو شقیق کہتے ہیں. شقیق کی حیات آلام و یقوتیہ. شقیق اپنی حیات کے ساتھ ہے. شقیق یہ علام جھنڈی یا جھنڈوں کو کہتے ہیں. شقیق اپنی حیات کے ساتھ ان یقوتی جھنڈیوں کی طرح، یقوت یہ موتی ہوتے ہیں نا یقوت. شقیق اپنی حیات کے ساتھ ان یقوتی جھنڈوں کی طرح منشورات پھیلے ہوئے تھا. اللہ رماح زبرجد زبرجد کے نیزوں کی نوک پر. یہ زبرجد یہ بھی ایک موتی ہوتا ہے، یقوت بھی ایک موتی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو نیزہ ہے نا، نیزہ کس کا بنا تھا؟ زبرجد کا. نیزہ کس سے بنا تھا؟ زبرجد کا. اور اس نیزے کی نوک پہ جو جھنڈی لگی تھی نا وہ جھنڈی تھی یقوت کی. یعنی کہ نیزے کو نیزہ زبرجد کا تھا اور جس کے اوپر جھنڈا تھا وہ یقوت کا تھا. تو یہ اپنی حیات کے ساتھ کیا تھے؟ شقیق میرے سگے بھائی کی طرح تھے. جیسے میرا سگا بھائی ایسا ہے جیسے زبرجد کا نیزہ ہو اور اس کی نوک کے اوپر یقوت کا جھنڈا لگا ہوا ہو. تو وہ تلوار بھی زبردست، نیزہ بھی زبردست ہوتا ہے اور جو اوپر والا اس کا سرا ہوتا ہے نیزے کا وہ بھی تیز دار اور چمکدار ہوتا ہے. اب مفرد تھا شقیق جی بھائی میرا جی. اس شقیق کی تشبیہ دے دی مرکب کے ساتھ. مرکب کیا تھا؟ نیزہ، نیزے کے اوپر مطلب اس کی نوک. تو دو چیزوں سے تشبیہ دے دی. تو بھائی ایک مفرد تھا تو اس مفرد کی تشبیہ آ گئی مرکب سے. اچھا اب اس کے بعد ہے مرکب کی تشبیہ مفرد کے ساتھ.
مرکب کی تشبیہ مفرد کے ساتھ مفرد کے ساتھ ہے۔ یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھیوں، اصل صاحبین سی، تو جب اس کی آگے اس نے اضافت کرنی تھی تو انہوں نے نافی کرا دی، یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھیوں، تکسیا ناظرکما، تم دونوں اپنی نظروں کو نیچے کر دو، تارا یا وجوہ الارض، اور زمین کے چہروں کی طرف تم دیکھو۔ اے میرے دونوں دوستو، اپنی نظروں کو نیچے کرو اور زمین کے چہرے کی طرف تم دونوں دیکھو، کیف تصورا، کہ وہ کتنی شکلیں بناتی ہے، کہ وہ کتنی شکلیں بناتی ہیں۔ تارا یا نہارن مشمشن، اور دیکھو اس کے دن کو، مشمشن وہ دن جو سورج چڑھا، سورج والا ہے، مشمشن سورج والا ہے، قد شابہ وہ ملا ہوا ہے، زہر ربا بلند جگہ کی کلیوں کے ساتھ، فکان نامہ ہوا مکمل، گویا کہ وہ چاند ہے۔ اب کیا ہے یہ مکمل ہوا مکمل، یہ مفرد ہے، لیکن اس سارے مرکب کی تشبیہ اس مفرد کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اچھا اب اس میں سارا چکر کیا ہے؟ سارا چکر بیٹا یہ ہے، اے میرے دونوں ساتھیوں، خوب غور سے دیکھو، تکسر یا ناظرکما، خوب دیکھ، خوب غور سے دیکھو، تارا یا تم دیکھو گے کہ زمین کے چہرے کس طرح کیف تصور اپنی شکل، اپنی صورت بدلتے ہیں، اور تارا یا تم دیکھو گے روشن و صاف دل کو کہ جس میں ظاہر و ربا، ربا بلند ٹیلا کہتے ہیں، بلند ٹیلے کی جو کلیاں ہیں جو اس میں میل جل گئی ہیں، جو ان کے ساتھ میل جل گئی ہیں، مخلوط ہو گئی ہیں، اس طرح مخلوط ہوگی گویا کہ وہ چاندنی رات ہے، یا گویا کہ وہ چاند ہے۔ اب اس میں دیکھیں تشبیہ دے رہے ہیں، وہ پہلے یہ اس نے یہ کہا کہ میرے دونوں ساتھیوں اپنی نظروں کو جھکاؤ اور زمین پر غور سے دیکھو۔ اب یہاں تک مشبہ مشبہ بہ کا تعلق نہیں ہے، مشبہ مشبہ بہ کا تعلق کہاں پہ آ رہا ہے؟ اب یہاں پہ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ میرے دونوں دوستوں اپنی نظروں کو نیچے کرو اور زمین کے چہرے کو غور سے دیکھو کہ اس کی صورت کیسی ہے۔ اب وہ صورت ایسے بتا رہا ایسی ہے کہ اس کا دن، وہ تم دیکھو کہ اس کا دن اور اس کے دن کے اندر جو سورج نکلا ہے، دن کے اندر سورج کا نکلنا، اور سورج کے نکلنے سے جو زمین کے اوپر تلیاں ہیں وہ سورج کی روشنی کے ساتھ مکس ہو رہی ہے۔ تو جیسے یہ سارا منظر ہے نا، ویسے میرا محبوب ہے، گویا کہ وہ جیسے یہ سارا منظر دن میں نظر آتا ہے، میرا محبوب رات کس طرح چاند مارتے سے ہوتا ہے۔ تو ہوا مکمل یہ مفرد ہے، اور پیچھے یہ نہارن مشمسن قد شابہ ظہر ربا، یہ سارا مرکب کی مفرد کے ساتھ ہے۔ اب اگلی پانچویں اس کی قسم ہے ملفوف، تشبیہ ملفوف۔ ملفوف کہتے ہیں کہ پہلے دو مشبہ رہے پھر اس کے بعد دو مشبہ بھی رہے، جیسے کأن قلوب الطیر رطبا و یابسا، گویا کہ پرندوں کے دل، گویا کہ پرندوں کے دل، رطبا و یابسا، تار اور خشک، تار اور خشک ہیں، کہ جو پرندوں کے دل ہیں وہ تار اور خشک ہیں، لدا وقرہا، وقر ہے لدا عقاب کے گھونسلے کے نزدیک، والخشف والبالی، کہ خشک وردی خرمے ہیں، البالی خرمے مطلب اس کا جو پھل ہوتا ہے، اور انار ویسے گوروں کا ہوتا ہے، اور وقرہا اس کے عقاب کے گھونسلے کے پاس آل اناب، وہ اناب انگور کہ جو ردی بھی ہیں اور جو خشک بھی ہیں، یعنی کہ خشف جو خشک ہے جس کو سونگی کہتے ہیں، اور البالی جو مطلب آگے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں دو مشبہ ہیں اور دو مشبہ بہی ہیں۔ کانا آ گیا، کانا جس کے ساتھ ہے وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ قلوب الطیر، پرندے کا دل، پرندے کا دل،
گویا کہ پرندے کا دل، یہ پہلا مشبہ آ گیا جی رطبن و یابسن، یہ دوسرا مشبہ آ گیا. ایک مشبہ ہے پرندے کا دل اور ایک مشبہ ہے رطبن و یابسن. اب پرندے کو دل کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ انگور کے ساتھ. پرندے کے دل کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ تو جیسے انگور خوشبو ہو جائے تو وہ سوگی بن جاتی ہے اور اگر وہ گل جائے تو خراب ہو جاتے ہیں. اب قلوب الطیر یہ ایک مشبہ ہے، رطبن و یابسن یہ دوسرا مشبہ ہے. قلوب کا مشبہ بھی اناب انگور ہیں اور رطبن و یابسن کا مشبہ بھی خشف اور بالی. الطیر اور رطبن و یابسن دوسرا مشبہ اور اناب یہ دوسرا مشبہ، پہلا مشبہ بھی اور خشف اور بالی دوسرا مشبہ بھی. چھٹی قسم ہے مفروق. مفروق کہتے ہیں کہ پہلے ایک مشبہ ہے پھر مشبہ بھی ہے، پھر دوسرا مشبہ ہے پھر آگے مشبہ بھی ہے. جیسے النشر مسک، النشر مسک. شاعر کہتے ہیں کہ جو میری محبوب عورت ہے نا اس کا وجود خوشبو ہے. تو نشر کو تشبیہ دی ہے خوشبو سے، کستوری سے دی ہے کہ میری محبوب عورت کی جو مثال ہے وہ کیسی ہے؟ خوشبو کی طرح، کستوری مس کہتے ہیں کستوری کی طرح. اب یہ پہلے مشبہ آ گیا، اس کے ساتھ یہ مشبہ بھی آ گیا. والوجوہ اور میری جو محبوبہ کے چہرے ہیں دنانیر وہ دینار کی طرح سن ہے، دینار سونے کا ترسل ہوتا ہے. تو یہ مشبہ اور پھر یہ مشبہ بھی آ گیا. مطلب یہ مشبہ بھی، میری محبوبہ کستوری کی طرح خوشبو دیتی ہے، اس کا چہرہ دینار کی طرح سرخ ہے. وہ اطراف الاکف اور اس کی جو ہتھیلیوں کے کنارے ہیں یعنی کہ جو اس کو پورے ہیں، اس کے جو ہتھیلیوں کے پورے ہیں. آنا می یہ پودا ہے کہ جس ایک درخت ہے جس کے پھول سرخ اور جس کی ڈالیاں ہوتی ہیں نا آگے وہ نرم و نازک ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو اس کے جو اکف ہتھیلیوں کے طرفیں ہیں یعنی انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ اینم کی طرح ہیں کہ جو پودا خود تو سرخ ہوتا ہے لیکن اس کے آگے جو ڈلیاں ہیں جو شاہین ہوتے ہیں وہ نرم و نازک ہوتے ہیں. تو یہ مشبہ اور یہ مشبہ بھی. تو تین مشبہ بھی، مشبہ بھی، مشبہ اور مشبہ بھی. تو جب مشبہ اور ساتھ مشبہ بھی ہے جس کو تشبیہ مفروق، اور جب مشبہ سارے اکٹھے ایک طرف اور مشبہ بھی ایک طرف اس کو تشبیہ ملفوظ. پھر ہے تشبیہ تسویہ کہ مشبہ تو کئی ہیں لیکن مشبہ بھی ایک ہے. مشبہ تو کئی ہیں اور مشبہ بھی ایک ہے. جیسے سعد الخبیب میری محبوبہ کی کان پٹی کے بعد، محبوبہ بڑی ہو گئی بال چٹے ہو گئے، محبوبہ کی کان پٹی کے بال بحالی اور میری حالت، میری سوری محبوبہ کی کان پٹی کے بعد ایک بڑھاپیا نہیں اس سے جوانی رشتہ ہے. میرا حال اور میری محبوبہ کے کان پٹی کے جو بال ہیں تو پتہ سب تو پہلا بال کرنا تو چٹے ہوتے ہیں نا، کرنا تو چٹے ہوتے ہیں، کان کے پاس سے سفید ہوتے ہیں. کسی نے محبوبہ نہیں نہ پڑھی ایک آدمی محبوبہ دی کہتے ہیں کہ محبوبہ کی کان پٹی کے بعد اور میرا حال الہما دونوں کلیالی رات کی طرح سیاہ ہے. میری محبوبہ کے بال بھی سیاہ ہے میرا حال بھی سیاہ ہے. اب یہ دیکھیں سعد الحبیب و حالی یہ مشبہ دو ہیں، محبوبہ کے بال اور میرا حال. مشبہ بھی دو اور مشبہ بھی کیا ہے لیالی ایک رات کی طرح ہے. وہ بھی کالے تھے اسیم کالے. اگے تشبیہ ہے جمع کہ مشبہ تو متعدد ہے لیکن مشبہ بھی تو متعدد ہے لیکن مشبہ ایک ہے. کأنما اب کأنما کے ساتھ بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ مشبہ. کأنما یتبسم میرا محبوب جب ہنستا ہے. اب محبوب ایک ہے
محبوب کا ہنسنا ایک ہے. محبوب کی ہنسی کو تشبیہ دی جا رہی ہے. اب محبوب کی ہنسی ایک بات ہے، یعنی مشبہ ایک چیز ہے. اب محبوب کو ہنسی کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ آن لولوین، موتیوں کے ساتھ ہے، کہ میرا محبوب جب ہنستا ہے تو اس کے دانت موتیوں کی طرح ہے. یہ پہلی تشبیہ. اس کے بعد مندہ دن، جو اس کے میرا محبوب ہنستا ہے تو اس کے لولوین، لولو کا مراد ویسے موتی لیکن یہاں پہ دانت مراد ہے. اس کے موتی مندہ دن، اس کے جو دانت ہیں مندہ دن ہیں وہ تہبتہ ہیں، یعنی نال نہ جوڑے نے وچ گیپ نہیں. اور بادن یا چمکدار مولوں کی طرح ہے. جی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے جو دانت ہیں، جب میرا محبوب ہنستا ہے تو میرے محبوب کے ہنسنے سے جو اس کے دانت ہیں کیسے نظر آتے ہیں؟ نمبر ایک تہبتہ نظر آتے ہیں، یعنی دانت ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا جیسے اولے شفاف ہوتے ہیں ایسے اولوں کی طرح صاف اور شفاف ہے. اور اکاہن یا گلے بابونا ہیں. گلے بابونا مطلب یہ ایک قسم کا چھوٹا سا پھول ہے جو نہایت سفید ہوتا ہے. ان کی سفیدی میں اس کا مثل شہد کی چیز ہوتی ہے. اور اکاہ یا کہتے ہیں وہ گلے بابونا ہے. تو یہ اس نے مثال دی. اب تشبیہ تھی ایک چیز سے، مشبہ تھا ایک، محبوب کا ہنسنا اور ہنسنے سے جو دانت ہیں، جو محبوب کے دانت ہیں محبوب کے دانتوں کو تشبیہ دے دی تہبتہ ہونے سے، اولوں سے اور گلے بابونا سے. یہ تین چیزوں کا تشبیہ دے دی. تو یہ تھا تردد مشبہ اور مشبہ بھی ایک ہو، مشبہ ایک ہو. اب بطور خلاصہ پھر سن لیں اقسام. ہم نے کہا تشبیہ کے تین چیپٹر ہیں. پہلا چیپٹر ہے ارکان تشبیہ. ارکان تشبیہ میں چار چیزیں آتی ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، اور پھر تشبیہ، وجہ تشبیہ. اور اقسام تشبیہ میں پھر بیٹا آگے چیزیں آتی ہیں، اس کی 8 قسمیں آتی ہیں کہ طرفین کے اعتبار سے. اس کی پہلی قسم ہے، پہلی طرفین کی قسم اعتبار سے، طرفین سے مثال مشبہ اور مشبہ بھی، یا تو دونوں مفرد ہوں گے یا دونوں مرکب ہوں گے، یا پہلا مفرد دوسرا مرکب، یا دوسرا مرکب اور پہلا مفرد، یا دونوں ملفوف ہوں گے یا مفروق ہوں گے، یہ تشبیہ تسویہ یا تشبیہ جمع. یہ بات ساری سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کوئی ڈوڑ تو نہیں ہے؟ آگے آگے بیٹا وجہ شبہ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے تمثیل، کہ وجہ شبہ متعدد سے لی گئی ہے. وجہ شبہ کس سے لی گئی ہے؟ متعدد سے لی گئی ہے. کہ جیسے دیکھیں نا بیٹا العلم کالنور فی الہدایت، علم نور کی طرح ہے ہدایت میں. اب اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ شبہ ہے، ہدایت. جی اگر علم نور کی طرح ہو ہدایت میں بھی کسی اور چیز میں بھی، پھر اس کو تشبیہ تمثیل کہیں گے، کہ جب وجہ شبیہ متعدد ہو جائے. میں کہنا ارسلان اس طرح میں شکیل کی طرح میں پڑھائیاں نوی، نماز نوی، ذہانت نوی، ریگولر ہونا نوی. اب وجہ شبہ کتنی ہوگی؟ کہیں ہوگی نا. اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیل. کہ مشبہ کو جب ہم نے مشبہ بہی کے ساتھ تشبیہ دی تو جو وجہ تشبیہ تھی وہ ایک سے زیادہ ہوگی. اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کو تمثیل، اور اگر صرف ایک ہی تو غیر تمثیل. یہاں پہ جو مطلب مثال دی کہ وہ اسریہ انقود العنب المنور، کہ سریہ ستارہ ہے، اس کی مثال کیسے انقود کے ساتھ ہے. اس گنچے کی طرف، انگوروں کا گنچا، بے انقود العنب، انگوروں کے گنچے کی طرح، المنور جو روشن ہے. تو اب جو گچھا ہے، گچھے کی مطلب سریہ کی تشبیہ گچھے کے ساتھ ہوگی، کہ ایسا گچھا کہ ہے تو انگوروں کا گچھا، ایک گچھے میں متعدد انگور ہوتے ہیں اور پھر سارے چمکدار بھی ہوتے ہیں. تو 2 چیزیں آ گئی، چمکدار ہونا بھی اور ان کی کثرت بھی. تو سریہ کہتے ہیں کہ سریہ ستارہ وہ ستارہ ہے کہ جس کے اندر پورا ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے. جیسے انگوروں کا گچھا، اس انگوروں کے گچھے کے اندر انگوروں کا جھرمٹ بھی ہوتا ہے اور سارے وہ چمکدار بھی ہوتے ہیں، شائن ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اس کی تشبیہ تمثیل ہے. اور 7 لفظوں میں بیٹا میں نے پہلے آپ کو مثال دے دی کہ یہ اس کے ساتھ مشابہ ہے نمازی ہونے میں، ریگولر ہونے میں، ذہانت میں. بولتے میں چھوٹ گیا وہاں، لیکن چلو بطور مثال پوچھتے.
یہ ہے تمثیل کہ جس میں تشبیہ النجم بدرہم، نجم کی مثال دینا درہم سے، ستارہ درہم کی طرح ہے، ستارہ جو ہے درہم کی طرح ہے۔ اب اس میں بیٹا جو وجہ تشبیہ ہے وہ ایک ہی ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ ستارہ بھی روشنی دیتا ہے اور درہم کی بھی روشنی دیتا ہے۔ مطلب جب درہم روپیہ جس طرح نواں نواں کرنسی نوٹا اس کا اپنا نہیں پتا صاف تھا مزاج ہے، ایسے ہی جب سکہ بنتا ہے درہم تو وہ بھی چاند کے ستارے کی طرح سفید ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے مفصل، جس میں وجہ شبہ مذکور ہو اس کو تشبیہ مفصل، اور اگر وجہ شبہ مذکور نہ ہو تو اس کو مجمل۔ جی وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ مذکور ہو اس کو مفصل۔ جیسے آل علم کا نور فی الحد ہے، یہاں پہ وجہ شبہ ہے جی اس کو مفصل مفصل کہیں گے۔ اچھا اب دیکھیں النحو فی الکلام، کلام کے اندر نحو کل مل ہے فی الکلام، ایسے ہے جیسے کھانے کے اندر نمک ہے۔ اور مجمل جس میں میں لگ رہا ہے سالہ یہ نا الٹی دیتی ہے